تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من سلالة من طین وخلق الجان من مارج من نار والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ہم انسانوں سے پہلے اس کائنات میں اور اس دنیا میں جنات بھیجے گئے، اور قرآن و حدیث میں کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے، اور بلکہ قرآن پاک میں تو تقریباً 29 بار جنات کا ذکر آیا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے موضوع میں بتایا تھا کہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کس طریقے سے سوچتے ہیں اور ان کی رسائی انسانوں تک کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جنات کس طریقے سے سوچتے ہیں اور ہم انسانوں تک کیسے پہنچتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھا رہے تھے تو تہامہ کی طرف آپ ایک جماعت کی تہامہ کی طرف جا رہی تھی جنات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے صحابہ کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب جنوں کی جماعت نے قرآن پاک کو سنا، آپ نماز فجر میں قرآن پاک پڑھا رہے تھے، تو وہ غور سے سننے لگے۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا کہ قوم کے لوگوں، ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ یہ سورہ جن ہے جو آگے مکمل ہوتی ہے، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور پھر آپ پر جنوں کی ساری گفتگو وحی کر دی گئی، جو سورہ جن کی صورت میں اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب سے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارا پروردگار بہت اونچی شان والا ہے، اس لیے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ اس نے کوئی بیٹا رکھا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت مختلف ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا، اور جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں میں جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ پھر یہ صورت آگے اور مکمل ہوتی ہے، اور پھر اس روایت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب جنات نے یہ قرآن سنا تھا، اور مسند احمد کے مطابق سفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بادلوں
یا پھر گہرے سایوں کی طرح وہاں تہ بتہ جمع ہو گئے تھے قرآن سننے کے لیے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8752 ہے کہ عن الزبیر نفر من الجن یستمعون القرآن قال بنخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العشاء الأخيرة كانوا يكونون عليه لبدا قال سفیان كان بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض۔ اور امام بہقی کی دلائل النبوہ میں ہے کہ یہ 7 یا 9 جن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے، اور پھر ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مسلم میں ایک روایت تھے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 1007 ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فقال فبتنا شر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء إلى آخره۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو گم پایا۔ ہم نے آپ کو وادیوں اور گاٹھیوں میں تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، تو ہم نے کہا کہ شاید آپ کو اڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے، اور ہم نے وہ بدترین رات گزاری جو کسی قوم نے کبھی گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن آپ نہ ملے، اس لیے ہم نے بدترین رات گزاری جو کوئی قوم کبھی گزار سکتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنوں کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرأت کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوش قدم اور ان کے آنکھ کے نشانات دکھائے، اور جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد یعنی خوراک مانگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ ہے، اور وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس میں پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا، اور جانور کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے فرمایا کہ تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی خوراک ہے۔ اور پھر مسلم ہی کی ایک اور روایت میں عبداللہ رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش میں لیلۃ الجن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا۔ یہ مسلم کی روایت نمبر 1010 ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لم اکن لیلۃ الجن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووددت انی کنت معہ، کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ اور پھر بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک ببول کے درخت نے دی تھی، اور یہ بخاری کی روایت نمبر 3859 ہے۔ عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت ابی قال سألت مسروقا عن من آذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلة استمع القرآن فقال حدثني ابوك یعنی عبداللہ انه آذنت بهم شجرۃ۔ معن بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟
تو مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد یعنی عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک ببول کے درخت نے دی تھی، اور پھر جنات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کے لیے آنے کے متعدد اور بہت سے واقعات ہیں۔ لیلۃ الجن کے نام سے کتب سیاہ میں تقریباً 19 مختلف روایات ملتی ہیں، اور یہ روایات عبداللہ بن مسعود کے علاوہ حضرت جابر، ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہیں۔ جنات کی ایک اور شکل سانپوں کی طرح بھی ہوتی ہے، اور اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اور یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت نمبر 3150 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیات مسخ الجن کما مسخت القردۃ والخنازیر من بنی اسرائیل۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ جنوں کی مسخ شدہ صورتیں ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل کیا گیا تھا۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر مسخ کیا تھا، اور کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا گیا تھا، اسی طرح ہم انسانوں سے پہلے جنات کو بھی نافرمانی کی بنا پر ان کی شکلیں مسخ کی گئی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ جنات کی مسخ شدہ افراد سانپوں کی شکل میں آج بھی زندہ ہیں، اور اس پر دلیل یہی حدیث سے جو ابن عباس کی روایت ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے مسخ شدہ لوگ وہ اب باقی نہیں رہے، بلکہ حدیث کے مطابق ان کی نسل آگے نہیں چلی، جیسے حبیبہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مسلم کی حدیث نمبر 6777 ہے کہ ان اللہ لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردۃ والخنازیر قبل ذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی اور نہ اولاد، اور بندر اور خنزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ تو گویا شیاطین اور جنات میں سے جو مسخ شدہ تھے ان کی نسل چلی، لیکن انسانوں میں سے اب باقی نہیں رہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھتیجے تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اب انہیں اور انہی دنوں غزوہ احزاب کا وقت تھا اور وہ بھی جہاد میں شریک تھے۔ واپسی پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کی، جس پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اسلحہ ساتھ لے کر جاؤ۔ اب جب وہ صحابی گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہے۔ صحابی کی غیرت اور غصے نے جوش مارا اور انہوں نے اپنا نیزہ بیوی کی طرف کر لیا، جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی مت کیجیے، پہلے وہ چیز دیکھ لیجئے جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اب صحابی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا مکروہ سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی نے اسے اپنے نیزے سے باہر نکالنا چاہا، لیکن نیزہ اسے لگ گیا اور سانپ وہیں تڑپنے لگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا، پہلے سانپ مرا یا میرا بھتیجا، اور بعد میں ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دیا جائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں، لہذا جب انہیں دیکھو تو 3 مرتبہ انہیں ڈراؤ، یعنی 3 دن تک انہیں ڈراؤ، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ جائیں تو انہیں آپ مار سکتے ہو۔ دراصل ان صحابی کے گھر میں وہ مکروہ سانپ ایک جن تھا۔ اور پھر یہ مسند احمد کی روایت نمبر 6500 ہے کہ عن ابی السائب انه قال اتيت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ فبینما انا جالس عنده اذ سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فاذا حية فقمت فقال ابو سعید ما لك قلت حية ها هنا فقال فتريد ماذا قلت اريد قتلها الى آخرہ۔ یہ لمبی حدیث ہے کہ ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا
اور ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کی چارپائی کے نیچے حرکت محسوس کی، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ تھا، پس میں کھڑا ہو گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں ایک سانپ ہے۔ انہوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس کو مار دینے کا۔ اس پر انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک اور گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے میرا ایک بھتیجا اس گھر میں رہتا تھا، جب وہ غزوہ احزاب سے واپس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی کیونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کر جانا۔ جب وہ اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے پر کھڑی ہے۔ اس نے غیرت کے مارے نیزہ بیوی کی طرف سیدھا کیا، لیکن اس نے کہا جلد بازی مت کیجیے، پہلے اس چیز کو دیکھ لیجئے جس نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ جب دیکھا تو وہاں ایک مکروہ قسم کا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ صحابی نے وہ سانپ اپنے نیزے سے باہر نکالنا چاہا، لیکن نیزہ سانپ کو لگ گیا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ بندہ پہلے مرا یا پھر سانپ۔ پھر اس کی قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا ساتھی واپس لوٹا دیا جائے۔ اس پر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنوں میں سے کچھ افراد اسلام لے آئے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو 3 مرتبہ انہیں ڈراؤ، پھر بھی اگر نظر آئیں تو 3 مرتبہ کے بعد انہیں مار سکتے ہو۔ اور پھر سن 1832 میں شریف جعفر نے ایک کتاب شائع کی تھی، اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان اور آدھے جانور کی شکل میں نظر آ سکتے ہیں۔ اب یہ بات دراصل میرے لیے بالخصوص بڑی دلچسپی کا باعث بنی، تو تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ اسے کنفرم کرتی ہے۔ یہ حدیث نمبر 2861 ہے۔ ابن عباس یہ ابن ابی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال ان اباہ اخبرہ انہ کان لہم جرن فیہ تمر وکان ابی یتعاہدہ فوجدہ ینقص فحرسہ فاذا هو بدابۃ تشبہ الغلام المحتلم قال فسلمت فرد السلام فقلت من انت اجن ام انس۔ تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اس روایت کے مطابق ابن ابی کے والد نے جو چیز دیکھی تھی جس کے ہاتھ کتوں کے شکل کے تھے، وہ دراصل ایک جن تھا، اور وہ آدھے دکھنے میں انسان لگ رہا تھا اور آدھا جانور دکھ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اپنے اگلے جلسے میں آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔